انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر عام کیا جاتا ہے. ایک ہے قبر، بھی قبر میں جانا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ہر شخص نے قبر میں جانا ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے اٹھ رہے ہیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں. اور دوسرا قیامت کے دن جزا و سزا ہوگا، انعام ہوگا، سزا ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قیامت، لاؤ، دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے. فلا تستعجلوا، جلد بازی کرنے کی کوشش نہ کرو. جلدی اگر قیامت آ جائے گی تو اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے دن تو پھر عذاب ہوگا. اگر تھوڑی سی دیر کے بعد آئے، ہو سکتا ہے انسان سمجھدار بن جائے، اپنی غلطیوں کی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، صحیح ہو جائے. لذا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے جلد آنے میں. عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا. فلا تستعجلوا، جلد بازی نہ کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تسبیح ہے، بلند ہے، پاک و پاکیزہ ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جو مشرک لوگ کہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کیوں کریں؟ یا اللہ ہم تیرے احکام پر عمل کیوں کریں؟ یا اللہ انبیاء جو حکم لے کر آ رہے ہیں ان پر عمل کیوں کریں؟ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، آپ کے لیے زمین کو پیدا کیا، آپ کے لیے حیوانات کو پیدا کیا، آپ کے لیے حیوانات کی نعمتیں میں نے بنائیں، آپ کے لیے کھجوریں بنائیں، آپ کے لیے انگور بنائے، آپ کے لیے زیتون جیسی چیز. یہ کائنات کی تمام چیزیں میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کو بھی پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا آپ کو مالک بنا دیا ہے. تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں نے پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے تو آیا میری بات آپ مانتے ہیں، میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، میرے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنا حق ہے، یہ پیدا کرنا حقیقت ہے، یہ پیدا کرنا واقعیت ہے، یہ کوئی باطل بات نہیں ہے، کوئی لعب و لعب نہیں ہے. تعالی عما یشرکون، یہ مشرک جو کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے. تو آسمان و زمین کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ انسان کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے خالق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب انسان بہت بڑا بن گیا ہے، بڑا عظیم بن گیا ہے، کبھی چاند تک جاتا ہے، کبھی مریخ تک جاتا ہے، کبھی زحل تک جاتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے، جہازوں پر سوار ہو کر چل رہا ہے، بڑی تیز رفتار سواریاں اس کے پاس موجود ہیں، یہ چل رہا ہے. انسان کبھی سوچ جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہے. ایک قطرہ آب سے تجھے بنایا ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور حوا کو آپ کو قطرہ آب سے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس سے بنایا ہے. تو قطرہ آپ پر تصویر کشی نہیں ہو سکتی، دریا کے پانی پر آپ تصویر نہیں بنا سکتے، سمندر کے پانی پر آپ تصویر نہیں بنا سکتے. پانی ہر وقت حرکت میں ہے، نہر کے پانی پر آپ تصویر نہیں بنا سکتے. لیکن دیکھ لو اللہ نے پانی پر، ایک قطرہ آب پر آپ کی تصویر کشی کی، آپ کو بڑا خوبصورت بنایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اب اس کے معنی کچھ لوگوں نے تو یہ کیا ہے مفسرین نے کہ یہ اب جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. لیکن صحیح اس کا معنی یہ ہے کہ اب انسان کتنے باتیں کر رہا ہے، کس طرح بولتا ہے، کس طرح تقریریں کرتا ہے، کس طرح خطاب کرتا ہے، اپنے مطلب کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان اب اس قدر میں نے عظیم بنایا ہے کہ پوری دنیا میں
خطاب کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ تو آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی۔ اے انسان، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تاکہ آسمانوں اور زمین پر تو حکومت کرے۔ لیکن حکومت کب کرے گا انسان؟ جب اللہ کی بات کو مانے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مدینہ میں حکومت قائم کی۔ 10 سال کے عرصہ میں پورا جزیرہ عربیہ رسول اللہ کے قبضہ میں تھا۔ سارے کے سارا مسلمانوں نے لے لیا، رسول اللہ نے لے لیا۔ روم کی اس وقت سپر طاقت تھی، جیسے آج کل امریکہ ہے، اس کے دروازے پر جا کے دستک دی۔ اس کا بادشاہ لڑنے کے لیے آیا لیکن بھاگ گیا، ان کے آنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ گویا اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ایران سپر طاقت ہوتی تھی، سپر طاقت تھی اس وقت، کسریٰ بادشاہ تھا ان کا، اس کو بھی تہہ نہس کر دیا۔ تو 10 سال کے عرصہ میں جزیرہ عربیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔